بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں رشتوں کے سلسلے میں، بچی بڑی ہو گئی، بیٹا بڑا ہو گیا، رشتہ ملتا نہیں ہے۔ تو میں آسان وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا بھی نکاح کا تعلق ہو، جسے نکاح کرنا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سورہ رحمان پڑھے روزانہ، 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، اور اپنی روزی اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ رشتے بھی آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور یہ آسمانوں کا ایک نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سورہ رحمان پڑھ کر دعا مانگنے سے رشتے اچھے اور جلدی الحمدللہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، یہ 313 مرتبہ جو میں نے سورہ اخلاص کا بتایا، یہ میرا وظیفہ جو بتا رہا ہوں، یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہے اس کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اس کے بعد بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ دعا میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، اثر بھی رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہو گئیں، مانگے آتے تھے، بہت آتے تھے مانگے، شریف خاندان کی تھی، لیکن شادی نہیں کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہتی تھی کہ اللہ تو میرے لیے خیر کا انتظام کر، میرے لیے خیر کا انتظام کر، میرے لیے خیر کا انتظام کر، میرے لیے خیر کا انتظام کر۔ تو خیر کتنی بڑی ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی؟ لمبے قصے ہیں اس کے، میں اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہوں، یوٹیوب پر بھی میرے قصے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، مایوس مت بنو۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے، مایوس مت بنو۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرو، سورہ رحمان کا وظیفہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا بھائی، یہ وہ دلہن امرین بانو برابر ہے، آپ کی بیٹی؟ اچھا، اور مہر ہے 500 گرام چاندی، لیس بیٹا، برابر ہے؟ اچھا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی عامر بھائی امرین بانو بنت عرفان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں مجمع کے سامنے 500 گرام چاندی مہر کے عوض میں. آپ نے امرین بانو بنت عرفان کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم وجمع. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد الشفع والوتر. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزول الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقۃ الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين والذاكرين. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان. يا سلام ادخلنا دارك دار السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, نہ ہل اور حرم نے دیکھا, اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے. جتنا مجمع سورت کی اس مسجد میں آمین کہہ رہا ہے, اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں
تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، مودتوں کا معاملہ فرما، محبتوں کا معاملہ فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تشدد سے، تمزق سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، اور ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے اس نکاح کی تو پوری پوری حفاظت فرما، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کیا اس مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ تو قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس دعا میں کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے عمروں میں برکت کا معاملہ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے صورت والوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، اور قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، پورے گجرات والوں کو قبول فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے فرشتوں ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ فرشتوں کی آمین کو تو قبول فرما، اور امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، اولو الالباب میں شامل فرما دے، اولو النہا میں شامل فرما دے، مخلصین میں شامل فرما دے، مخلصین میں شامل فرما دے، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس مجلس سے اٹھ کر ہم جب اپنے گھروں پر جا رہے ہوں تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، قوموا مغفورا لکم، قوموا مغفورا لکم، یہ اعلان تیرا آسمان پر ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ ہمیں معمولی سر میں تکلیف ہوتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، معمولی بخار برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ قبر کا عذاب جہنم کا عذاب کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے قیمتی گھڑیاں نکال لیں گے، قیمتی انگوٹھیاں نکال لیں گے،
कीमती कपड़े निकाल लेंगे, मोहब्बत के दावा करने वाले 2 मुट्ठियां मिट्टियां हदिया में पेश करेंगे और एक जुमला कहेंगे, कब्र तक आपका इकराम कर लिया, आगे आपके अमाल जाने। कब्र तक आपका साथ दे दिया, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह जब भी दुनिया से जाने का वक्त आए, हमने हदीसों में किस्सा पढ़ा है, तलहा इब्न बरा का इंतकाल हो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में मौजूद थे और हुजूर ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाज़ा तलहा इब्न बरा, ये तलहा इब्न बरा है, थोड़ी देर के बाद ये तेरे पास आ रहा है। ए अल्लाह, जब ये तेरे पास पहुंचे, इसके हंसने से पहले तू हंसकर मुलाकात करना ताकि खुश हो जाए। आपने वो दुआ तलहा इब्न बरा के लिए कबूल की थी। ए अल्लाह, वो दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा। हम जब तेरे पास पहुंचे, हमारे हंसने से पहले आप हंसकर मुलाकात कर रहे हो, तो उसके गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमें इज्जत का लिबास पहना दे, हमें सेहत का लिबास पहना दे, हमें तकवे का लिबास पहना दे, हमें आफियत का लिबास पहना दे, हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे। अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक मख्तूम में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोहो कलम भी आपके पास है। या अल्लाह, इस निकाह को बेइंतहा मुबारक बना, इस निकाह में बेइंतहा बरकत का मामला फरमा। या अल्लाह, जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में हमें जमा फरमा दे। या अल्लाह, जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद फरिश्ते आते हैं और जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत कहा गया है। ए अल्लाह, जब तक हवाएं चलती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक जन्नत जहन्नम बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक अल्लाह पत्ते बाकी रहे, दरख्त बाकी रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक जमीन दाना उगाती रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक बुलबुलें कमरियाँ चहचहाते रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, जब तक कदम और कलम चलते रहे तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, पहाड़ों के वजन के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, समंदरों के पैमानों के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह पाक, हमने एक हदीस में पढ़ा है, 7वें आसमान पर एक बहुत बड़ा समंदर है, उससे बड़ा समंदर कोई है ही नहीं। अल्लाह, उसके वजन के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा और तेरी शान नाजिल फरमा। जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमा, जिसको दुकान की जरूरत हो दुकान अता फरमा, जिसे मकान की जरूरत हो मकान अता फरमा, जिसे हलाल बिस्तरी की जरूरत हो हलाल बिस्तरों का इंतजाम फरमा। इस उम्मत को हराम बिस्तरों से बचा ले, इस उम्मत को हराम बिस्तरों से बचा ले। या अल्लाह, अमन की चादर को फैला दे, अमन की चादर को फैला दे। हमारे सूरत में आने को तो कबूल फरमा, इन दुआओं को कबूल फरमा और हमारी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनकी भी जायज मुरादें हों, और ये आमीन कहने वाले जो सामने बैठे हैं इनकी भी जायज मुरादें हों। आफियत से उनके जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है।
اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے رحم سے عطا فرما دے، اور میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پوری فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ عدد الشفع والوتر، نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم استجب دعاءنا عاجلا غیر آجل یا رب العالمین، آمین آمین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک اعلان سن لو، یہ 2 تسبیح ہے میری، یہ تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کا نام ہے۔ یہ میری خاص تسبیح ہے، ایک تسبیح آپ کی خدمت میں، ایک تسبیح آپ کی بیگم کی خدمت میں، یہ ہدیہ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ ابھی میں معذور ہوں، مجمع بڑا ہے، اگر مسافہ کرنا ہے ڈھنگ سے مسافہ ہو تو میں بھی نہیں تھکوں گا، تم بھی نہیں تھکو گے، اور اگر جو ڈھنگ سے مسافہ نہ ہو تو مسجد کی بھی اکرامی بھی ہوتی ہے، مسافہ کرنا سنت اور مسجد کی بھی اکرامی حرام۔ تو کیا کرنا ہے پہلے بتاؤ صورت والوں، مسافہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ خالی سلام کرو نکل جاؤں، کرنا ہے مسافہ؟ تو جو آپ دولے میاں تو یہ ہیں، میں تو ایکسپائر ڈیٹ والا ہوں، اس لیے دولے میاں تو ہیں نہیں، اب دولے میاں تو پہلے مجھ سے مسافہ کریں گے، ان سے کریں گے، پہلے مجھ سے کر لو، ان سے بھی کر لینا، آپ یہاں سے لائن لگا لو جلدی سے، تاکہ جو ہے میں، اور سلام کا جواب تو دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بہت یہاں سے